اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی دوستو، میں ہوں طارق ملک، آپ کا بھائی۔ آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 16/9/2022 اور آج دن ہے کتاب رسم حق و باطل کی قسط نمبر 69 کا۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے جنگ سلاسل۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دوسرا سال ہے۔ مسلمان پہلی مرتبہ عجم کی عظیم الشان سلطنت کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں۔ اسلامی مملکت کے قیام کو مشکل سے 11 برس گزرے ہیں۔ دوسری طرف 1000 برس پرانی سلطنت اردشیر بادشاہ ہے اور ایسی شان و شوکت کا بادشاہ کہ کیسر روم بھی اس کے مقابلے میں آتے ہوئے گھبراتا ہے۔ ہرمز عراق اور آس پاس کے علاقے کا فرما نروا ہے۔ یہ دربار ایران کا امیر الامراء سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جاہ و جلال بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 1,00,000 درہم سے بھی زیادہ مالیت کا تو اس کا صرف تاج ہے۔ لشکر و سپاہ کا ساز و سامان موتیوں میں تلتا ہے۔ ہندی کمانیں، موتا کی بے نظیر تلواریں، فولادی زرہیں، یمنی خود، ترک و تاڑی گھوڑے، کیا کچھ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس پر مستزاد جنگی ہاتھیوں کا گرانڈیل رسالہ ہے، جس کی ہیبت سے ایک دنیا سہمی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس 2000 سپاہی رہ گئے تھے۔ دربار خلافت سے حکم ملا حصر و عجم سے مقابلہ کرو۔ جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس 2000 سپاہی رہ گئے تھے، تو فرمایا گیا کہ حصر و عجم سے مقابلہ کرو۔ اس نے عراق عرب میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ ان کی بے شمار شکایتیں مدینہ پہنچ رہی ہیں۔ تاکید تھی مرتدین میں سے کسی کو ساتھ نہ لینا، اور میرے پاس جو فوج ہے وہ اس مہم کے لیے ناکافی ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے جواب بھیجا کہ میرے پاس جو فوج ہے وہ اس مہم کے لیے ناکافی ہے، کمک کے بغیر میرا آگے جانا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطقہ بن عمرو تمیمی کو طلب کر کے بلایا، تم آج ہی چل پڑو، خالد رضی اللہ تعالیٰ کو کمک کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کمک مانگی ہے اور آپ ایک ابن عمرو تمیمی کو بھیج رہے ہیں۔ فرمایا جس لشکر میں ان جیسا ایک بھی جانباز ہوا ہے اسے اور کیا چاہیے۔ ابن عمرو تمیمی مانے ہوئے مدبر اعلیٰ درجے کے ماہر جنگ اور بے پناہ جرت ایمانی کے حامل تھے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائل مضر اور ربیہ سے کچھ فوج اکٹھی کی۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن ملے تو کچھ فوج بھی ان کے ساتھ آئی۔ اس طرح لشکر اسلامی 10,000 سے کچھ اونچا ہی ہو گیا۔ ساز و یراق کا اللہ مالک تھا۔ سنا دشمن کاظمہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اپنے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلے مسنا کو بھیجا، 2 دن بعد عدی بن حاتم کو، پھر 1 دن ٹھہر کر خود خفیر کی طرف چلے۔ یہ سلطنت
अजम की बहुत बड़ी फौजी छावनी थी। जाने से पहले एक खत हरमज के नाम लिखा, इसमें रवानी की इत्तला थी। मुसलमानों का हमेशा से ये दस्तूर रहा कि दुश्मन को उसकी गलतियों पर टोका जाता, सुलह सफाई के दरवाजे खुले रखे जाते और जब हर कोशिश नाकाम हो जाती तो उसके बाद फिर तलवार उठाई जाती। ये मुसलमानों का दस्तूर था। हुस्न परवेज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी थी। आज हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने हरमज को भी यही दावत भेजी। हुस्न परवेज भी चिराग पा होकर चिल्ला उठा था और अब हरमज भी चिराग पा होकर चिल्ला उठा। मुसलमानों के सिपह सलार का खत आया तो उसने अपने शहनशाह अर्दशेर को भेज दिया और ख़ुद कसम खा बैठा कि मुसलमानों का नामो निशान सवा हसी से बटा के दम लेगा। काज़मा से अपनी फ़ौजों को लेकर वो मुसलमानों से पहले वादिये हफीर जा पहुंचा। जो जगह ज़्यादा सरसब्ज़ शादाब नज़र आई वहाँ रुक गया और हुक्म दिया, डेरे डाल दो, मैं दुश्मन का यही काम तमाम करूँगा। मुसलमान पहुँचे तो दुश्मन मोर्चा बंद था। मुसाफिर इन राह जहाद के लिए पानी की मुसाफराने राह जहाद के लिए पानी की ज़रूरत बड़ी अहम ज़रूरत होती है और उसकी बड़ी अहमियत होती है, और यहाँ पानी पर दुश्मन का कब्ज़ा था। ये कोई मामूली बात न थी। कितने लश्कर तो सिर्फ इसी एक वजह से हथियार डालने पर मजबूर हो जाते हैं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला को इत्तला दी गई कि दुश्मन कुंडली मारे चश्मों के ऊपर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, फिक्र की क्या बात है, याद रखो पानी पर कब्ज़ा उसका होगा जिसके कब्ज़े में जुर्रत व पामर्दी हो। हरमज ने अपने मेमने और मेसरे पर शहजादों को मुकर्रर किया। कबाद और नौश जान को भी अभी एक पहर रात जाती थी कि मैदान कारजार जाग उठा। ईरानी सवारों सिपाह रास्ता हुए, अंगीठियाँ जल रही थी, शगुन नेक था। आफताब निकला तो सब झुक गए, सीनों पर हाथ रखकर करजंद और पारजंद के जुमले दोहराते रहे, अपनी ही जुबान में कुछ बात कर रहे थे। इतने में हरमज अपने ज़र निगार खेमे से निकला। सल्तने अजम का अमीर कबीर सर से पैर तक जाहो जलाल का मुंह बोलता पैकर, दौलत और सरवत का शानदार मजहर। अपने सलारों को उसने हुक्म दिया कि हाथियों के आगे ईरान के नामवर दिलावरों का दस्ता खड़ा कर दो और हर सरफरोश के पाँव में जंजीरें डाल दो। दुश्मन देख लेगा कि ये सल्तनत अजम की आन बान पर मर मिटने वाले लोग हैं। मैदान जंग से उनके पैर उखड़ नहीं सकते। जंजीरें डालने का मकसद ये था। मुसलमानों ने देखा हाथी घोड़े और सिपाह ठाठे मारते हुए दरिया की तरफ सामने हैं। एक से एक कद और जियाला तलवारों नेज़ों से खेल रहा है। हाथियों का रसाला पहाड़ बनकर खड़ा है तो वो निगाहें गलत अंदाज जो उन्होंने हरीफ के लाव लश्कर पर डाली थी फौरन हटा ली। मुसलमानों ने कभी हाथी देखे ही ना थे, सिर्फ सुना था कि अबरहा दीवारे काबा को ढाने कुछ हाथी ले आया था। हरमज खुश था कि ये देव पैकर पहाड़ आसा रसाला मुसलमानों के होश उड़ा देगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को मुखातिब करके फरमाया कि मुसलमानों, ये सब इंतज़ामो इंसराम हेच है। याद रखो, हम अल्लाह की राह में डटे हैं तो अल्लाह हमारा हामी और नासर है और रहेगा। ज़रतश्त के जकारे बुलंद हुए तो हरमज माही मरातब के साथ निकला और घोड़ा उड़ाता हुआ अपने लश्कर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुआयना करके आया। फिर कमाले हकारत से
حضرت خالد بن ولید کو للکارا کہ سپہ سالار پہلے آؤ، پہلے میں تم سے بھگت لوں، بعد میں میری فوج تمہارے ان ساتھیوں کو روند کر رکھ دے گی۔ ہرمز کی دعوت پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ ضرب مرد مومن نے کتنے ہی میدانوں میں جنگ کی تقدیر پلٹ دی تھی، یہ مارکا اللہ کی سپاہی کے لیے چیز ہی کیا تھا۔ خالد بن ولید اپنی صف سے چلے تو اس شان بے نیازی سے نکلے کہ اپنا گھوڑا تک چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ اپنی قوت بازو کا مظاہرہ تھا، یہاں گھوڑے ہاتھی کا کیا کام۔ ہرمز نے دیکھا مسلمانوں کا سپہ سالار پیدل ہے تو خود ہی گھوڑے سے کود پڑا، دونوں دلاور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہی ایک مارکا جنگ کے لیے فیصلہ کن مارکا تھا۔ دونوں لشکر ٹک ٹکی باندھے دم سادے ہوئے انہیں دیکھتے رہے۔ ابن عمرو تمیمی نے اپنے سپہ سالار کو دیکھا، جرت کا دھنی، شجاعت کا پیکر، نشان راہ دکھاتا تھا جو ستاروں کو۔ پھر ہرمز پر نظر ڈالی، آنکھوں میں اسے تولا، بڑے کلے جبڑے کا سورما تھا۔ ابھی ان کی نگاہیں دونوں کا تجزیہ کر ہی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہرمز بار بار اپنے لشکر کے ایک خاص دستے کی طرف مڑ کے دیکھ رہا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ہرمز کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی اور ایک شعلہ سا میدان میں لپکا۔ وہ چکا چوند تھی کہ موتا کا بہترین فولادی پھل جواہرات کی آب کو بھی پی گیا، نگاہیں ٹھہر کر نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہرمز کو اس کی کاٹ پر بڑا بھروسہ تھا۔ آمنے سامنے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے سپہ سالار نے پہلا وار کیا۔ اکثر پہلا وار ہی دشمن کو بے حوصلہ کر دیتا ہے، لیکن ہرمز نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ برسوں وہ عربوں سے خشکی میں اور اہل ہند سے سمندر میں لڑتا رہا۔ فوراً خالی وار کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس نے تلوار تولی تو کیا تلوار تھی کہ اس کی آنچ دیکھ کر ہرمز کا دل بڑھ گیا۔ شیر تھا، لپٹ جپٹ 2 ہی پینتروں میں اپنے حریف پر آ گیا۔ تیور بتاتے ہیں کہ بجلی ہرمن کو پھونک کر ہی تماشا دیکھے گی، اور یہ کیا کہ دیکھنے والے کا جگر دیکھنا۔ ناظرین، اس قسط کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قسط نمبر 70 کے ساتھ اگلے جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک طارق ملک کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔